سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل ولك بمثل ذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اس دعا کرنے والے کو کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں، تیرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں، تجھے بھی وہ ملے جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے۔ دیکھیے، اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ایک ایسا دین ہے جو صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا یہ دین ہے۔ مسلمانوں کے درمیان پیار، محبت، اخوت اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے بہت سارے شریعت نے طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت عظیم عمل جو یہاں اس روایت میں بھی آپ نے سنا، وہ عمل یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی جائے۔ اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، یوں کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں بھی بخش دے، ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے، یہاں بھی دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمرے پر جا رہا تھا، تو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حضرت آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جاؤ، اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا اخی لا تنسانا من دعائک، اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی دوسرے مسلمان کو دعا کے لیے کہنا یہ حضور کے اس عمل سے ثابت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دعا کرنے والا وہ کتنا بڑا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، آپ کا جو مرتبہ، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہے ہیں، اور اس ملأ اعلیٰ سے آپ کا تعلق اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے مسلسل رابطہ، اور وہ اپنے چھوٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں دعا میں نہ بھولنا۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ دعا کی درخواست کرنے میں چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا جاتا۔ بڑا آدمی جو ہے، کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، دین کے اعتبار سے بڑا ہو، دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو، تو بڑا اور چھوٹا جو ہے وہ اس میں نہیں دیکھا جاتا۔ دعا کا ہر ایک محتاج ہے، دعا کا چھوٹا بھی محتاج ہے، دعا کا بڑا بھی محتاج ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ خیر، اب میں اس روایت کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی۔ اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ اصل تو ان کا نام جو ہے وہ عویمر ہے، عویمر، اور قبیلہ خزرج کا جو خاندان تھا، عدی بن کعب، آپ کا اس سے تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوی کے زمانے میں ان کا جو مشغلہ تھا وہ تجارت تھا، لیکن جب انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ اس تجارت کی مشغولیت سے میرے اعمال میں فرق پڑ رہا ہے اور میں اعمال میں کمزور ہو رہا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس تجارت کو خیر بات کہہ دیا، اور پورا وقت جو ہے وہ اپنا عبادت میں وہ صرف کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ملازمت چھوڑ دیں اور وہ نوکری چھوڑ دیں اور وہ مسجد کا گوشہ پکڑ لیں اور وہاں اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ نہیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو درداء ہی کا توکل تھا۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا توکل اور اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ تھا. آج کا جو ہم جیسا آدمی ہے وہ حضرت ابو درداء جیسا توکل اور ایمان کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو خیر، تو یہ روایت جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حدیث میں آپ کی بہت ساری روایتیں جو ہیں آپ سے منقول ہیں. چنانچہ 179 179 روایتیں حدیث کی کتابوں میں آپ کی ملتی ہیں. کچھ بخاری میں روایتیں ہیں اور کچھ روایتیں مسلم میں اور کچھ دیگر حدیث کی کتابوں میں. یہ تو بہرحال میں نے مختصر سے تعارف کرا دیا. اب واپس آ جائیں آپ اس بات کی طرف، اس حدیث کی طرف، کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. یہ دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، امید زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی یہ آدمی چاہتا ہے، دیکھیے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات دور ہوں، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری بے چینی ختم ہو، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بے سکونی ختم ہو، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے راحت، عزت، شہرت، پیسہ، دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کون آدمی نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملیں، اللہ مجھے صحت بھی دے، اللہ مجھے رزق بھی دے، رزق میں اضافہ بھی ہو، برکت بھی ہو، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں. جب آپ اس کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں گے تو وہ دعا آٹومیٹک آپ کے حق میں خود بخود قبول ہوگی، اور فرشتہ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اور فرشتے کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. وہ گھر پر موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، کہیں کام کاج پر گئے ہوئے ہیں. تو جب وہ آئے، اتنے میں وہ آ گئے، خیر خیریت ہوئی. تو انہوں نے، حضرت صفوان نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں ارادہ رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فادع لنا بخیر، آپ ہمارے لیے بھی خیر کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں، یعنی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. اسی طریقے سے حدیث میں ہے، اسی سے ملتی جلتی جو بھی میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث میں ہے کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ وعند رأسه ملک مؤکل کلما دعا لاخیہ قال الملک المؤکل آمین. جب مسلمان اپنے بھائی کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں اور مقرر کر دیتے ہیں. جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی اپنے بھائی کے بارے میں آپ دعا قبول فرما لیں، یہ جو نعمت مانگ رہا ہے اور یہ نعمت اس کے حق میں بھی قبول فرما لیں، اس کے حق میں بھی قبول فرما لیں اور اس کے حق میں بھی قبول فرما لیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، اور اس سے معاشرتی بھی بے شمار فوائد حاصل ہو رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا آپ کے حق میں خود بخود قبول ہو رہی ہے، فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاشرتی فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے دل سے اس کے بارے میں حسد دور ہوگا، کینہ دور ہوگا، میل کچیل دور ہوگی، اور جو کجی ہے وہ دور ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی. تو اسی طریقے سے کئی ہمارے بزرگوں کے اور کئی ائمہ کے حالات میں لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا کتابوں میں، تلاش کر رہا تھا حوالے. حضرت ابو درداء، بڑی سننے کی بات ہے، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی اچھی طرح آواز پہنچ رہی ہے میری
ساتھیوں کو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے 70 ساتھیوں کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں۔ 70، اور بعض حضرات نے 30 آدمیوں کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہم لوگ کسی کا نام لے کر اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے نہیں کرتے، کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اور زیادہ وسعت دینی چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو آج بیان سن لیا، آج حدیث سن لی، آج سے دعا شروع کر دیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ ہمارا اپنا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا انشاءاللہ اس کے حق میں بھی قبول ہوگی اور ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے پیاروں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے ان کے پیٹھ پیچھے۔ یہ بڑے اعلیٰ ظرف لوگوں کی باتیں ہیں جو اپنے پیاروں اور محسنوں کو فراموش نہیں کرتے۔ ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس سے ہمیں دینی نفع پہنچ رہا ہے یا دنیاوی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ دعا کرنا اس کے لیے حق ہے، یہ دعا کرنا اس کا حق ہے ہمارے ذمہ ہے، اور جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے، جو جو دعائیں کریں گے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ستۃ ادعو لہم بسحر احدہم الشافعی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سحری کے وقت 6 آدمیوں کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ 6 آدمیوں کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں، ان 6 میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، ساری بات کا حضرت خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں جہاں ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وہاں ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور خوب مانگنی چاہیے۔ ارے دعا مانگنے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ دعا مانگنے میں تمہارے کیا خرچ ہو رہا ہے؟ صرف زبان چلانی پڑ رہی ہے بس۔ دعا قبول کرنے والا وہ ہے، خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کے فیصلے وہ کرتا ہے، قضاء و قدر کا وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے گا کرے گا۔ لیکن ہمیں اپنے لیے اور اپنے محسنین کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے، ہمیں کسی بھی طریقے سے نفع پہنچانے والوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو بس یہ رمضان کا مہینہ ہے، بالکل آخری وقت چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان میں بھی اور رمضان گزرنے کے بعد بھی جب ہم دعا کریں اور جب ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، تو ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی، اور خاص طور پر جو تعلق والے ہیں، کسی درجے میں بھی تعلق ہے، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله